ہماری تمام قیادت کو نواز شریف صاحب سے لے کر ہر قائد کو جیل میں ڈالا گیا. شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل گئے, مریم بی بی جیل گئیں, شاہد عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, سعد رفیق صاحب, سلمان رفیق صاحب, حافظ نعمان صاحب, حنیف عباسی صاحب, کس کس کا نام لوں میں یہاں پر. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات بڑی ہے. آج نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ 4 سالوں میں صرف انتقام لیا گیا, اور UK کی مائناز نیشنل کرائم ایجنسی نے 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس منجمد رکھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ کوئی منی لانڈرنگ نکلی, نہ کوئی کرپشن نکلی. تو اللہ کی ذات ہے, قدرت کا چکر ہے, چکر گھومتا ضرور ہے, لیکن یہ مکافات عمل ہے. کل کی تقریر سن لیں آپ, یعنی آپ جا رہے ہیں, اللہ کی ذات اپنا جو ہے اوپر دیکھتی ہے. آپ نے اس قوم کو بھوک کے علاوہ, گھر گرانے کے علاوہ, بے روزگاری کے علاوہ, مہنگائی کے علاوہ کچھ دیا ہوتا تو شاید آج آپ کے مگرمچھ کے آنسو میں قوم بھی آپ کا ساتھ دیتی. آج تو قوم خوش ہے, جھولیاں اٹھا کر دعا کرتی کہ آپ آج چلے جائیں. آپ سفارتی تعلقات جو ہیں اس کا مذاق بناتے ہیں, کبھی یورپین یونین کو دھمکاتے ہیں, کبھی کسی ملک کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مجھے دھمکی ملی ہے. یہ کیا مذاق بنا دیا آپ نے, اس ملک کو مذاق بنا دیا. یہ ایٹمی قوت ہے. تو میں آج جگنو محسن صاحبہ کو شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت احسن فیصلہ ہے. صوبے کی 12 کروڑ عوام جو کسان کھاد کو ترس رہا ہے, 12,000 میگا واٹ نواز شریف صاحب میں زمانے میں بجلی کے منصوبے لگے, آج پھر اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی. جو صوبہ کماؤ صوبہ ہے, جو گندم دوسرے صوبوں کو دیتا ہے, آج آٹے کی لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. کسان کھاد کو ترس گیا ہے. کرونا آتا ہے تو پینرول کی گولی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے, اور انشاءاللہ تعالی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے. مجھے امید واثق ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ایک بھاری عرصے سے کامیاب ہوگی, اور ایک تحریک اعتماد میں نے اور مریم بی بی نے اپنا سڑکوں پر دیکھی ہے. عام آدمی نے لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کر کر سڑکوں پر تحریک عدم اعتماد عمران نیازی کے خلاف بھاری ووٹوں سے کامیاب کرا دی ہے. تو میں جگنو محسن صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میڈیا کو بتائیں, میڈیا سے بات کریں. ادھر لگائی صاحب, ادھر آپ. اچھا ٹھیک. مائک ذرا تھوڑا سا ادھر کر دیں, یہ مائک ذرا ادھر کر دیں. آرام سے آپ کامران پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میاں حمزہ شہباز صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوش اسلوبی سے مجھے یہاں بلایا ہے. میں ان کے بڑوں کی شکر گزار ہوں, میاں نواز شریف صاحب کی, میاں شہباز شریف صاحب کی, جنہوں نے ہمیشہ خلوص اور انکریجمنٹ دی. میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق میرے شوہر کا اور میرا اس گھر سے بہت پرانا ہے, اور جب میں نے 2008 میں اپنے علاقے میں کمیونٹی ورک شروع کیا, اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گی. میرے مرحوم چچا سید سجاد حیدر کرمانی, جو اس علاقے سے انڈیفیٹڈ MNA اور MPA رہے سنس 1985, وہ ہمیشہ لیگ میں رہے, اور ان کی وفات کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے جسے کہتے ہیں اپنے گھر دا بوا کھولن واسطے, کھلا رکھن واسطے آئی وینٹ بیک ٹو مائی کنسٹیٹیوئنسی, اور وہاں ہمارے اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, اور میں نے بنیادی طور پہ کمیونٹی ورک کرنے کے لیے آئی تھی وہاں. اس وقت سے لے کے جب تک 2018 میں میاں شہباز شریف صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت رہی, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پہ مجھے انکریج کیا, میرا ساتھ دیا.
مجھے ہمیشہ اچھے کاموں میں 2008 سے لے کر 2018 تک میری معاونت کی. میرا اس وقت سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میاں صاحب نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہاں جو اچھے قدم میں نے اٹھائے، میرے ساتھ یہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بی بی آپ کریں اچھے کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ان کاموں کی فہرست جو ہے وہ طویل ہے، کسی وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی. پھر 2018 میں الیکشن آیا اور اس وقت مجبوریوں کے تحت اور حلقے کے اصرار پہ مجھے الیکشن میں آنا پڑا. اور پارٹی پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چلے آتے ہیں پارٹیز میں، اور مسلم لیگ نون کے بھی اپنے کینڈیڈیٹس تھے، اپنی مجبوریاں تھیں. تو میں نے آزاد ہی الیکشن لڑا اور میرا پینل نون لیگ کے MNA کے ساتھ بنا. اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا، عوام کی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی. اس کے بعد عطا یہاں موجود ہیں، عطا تارڑ، ان کے ساتھ کافی بات چیت ہوتی رہی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوریاں، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کے بہاف پہ مجھ سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہ رولنگ پارٹی بالکل جوائن نہیں کرنا چاہتی، اور جو میری حلقے کی عوام ہے وہ یک آواز ہو کے مجھے حکم دے رہی ہے کہ ہم نے آپ کو پہلی دفعہ الیکٹ کیا ہے، ہمارے کام ہیں، ہم مجبور ہیں، آپ نے ہمارے کام کرنے ہیں. عطا نے مجھے کہا کہ آپ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیے گا، وقت آنے پہ انشاءاللہ آپ سے مشاورت کریں گے. اور مسلسل میرا رابطہ رہا، ان کی اعلیٰ قیادت سے بھی رہا. اور پچھلے سال جب اپوزیشن نے استعفوں کی بات کی تو میں نے میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، آپ جب حکم دیں گے میں اپنا استعفیٰ اسپیکر کی ڈیسک پہ پہلے میں رکھوں گی. اور انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ کی عوام کو آپ کے کاموں کی ضرورت ہے، آپ کو ہم بتائیں گے، جب مناسب وقت ہوگا تو ہم آپ کو انشاءاللہ عندیہ دیں گے. اس کے بعد پچھلے سال میں نے اعلیٰ قیادت سے پھر رجوع کیا اور میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کا بیانیہ مسلم لیگ نون کا منشور، وہ اس میں ہم پوری طرح سے شامل ہو کے آپ کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے موقع دیا جائے کہ میں فارملی پارٹی کو جوائن کروں. اس وقت بھی اعلیٰ قیادت نے کہا کہ وقت آنے پہ 100 بسم اللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ وقت آج آیا اور میں اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو رہی ہوں، اور اس پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں جہاں پر جمہوریت کا تسلسل، آئین کی بالادستی اور عوام کی حکمرانی جس کا منشور ہے، اور جس کے لیے جیسے کہ میاں حمزہ شہباز نے ابھی فرمایا، ان کے پارٹی ورکرز نے، ان کے پارٹی لیڈران نے، ان کی اعلیٰ قیادت نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے من حیث القوم کہ آج ہمارے درمیان ایسے زیرک سیاستدان ہیں جو ہمیں ایک طرف جو اس وقت رائج الوقت پاگل پن ہے اس سے نجات دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری معیشت کو مستحکم کریں گے انشاءاللہ تعالی. چھوٹے صوبوں کی سنیں گے، کیونکہ بہت خوشی ہوتی ہے ایک پاکستانی ہو کے جب میں دیکھتی ہوں کہ میاں شہباز صاحب کے ساتھ مولانا بیٹھے ہیں، میاں شہباز صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں، میاں شہباز صاحب کے ساتھ MQM بیٹھی ہے، بلوچ بیٹھے ہیں، اور تمام پاکستان کے رنگ جو ہیں وہ اس PDM میں ہمیں جھلکتے نظر آتے ہیں. تو ہم بڑی امید سے یہاں آئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب امیدیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پوری ہوں گی.
بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ سوال کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. اس وقت آپ نے نمبر گیم شروع کر دیا پنجاب سے. یہ پہلی آزاد یاترا کے ساتھ آپ نے پنجاب میں متحدہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم کیا ہے؟ گورنمنٹ کا جو نامینیٹڈ